مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور یہ 13 روٹس کے اوپر 128 بسوں کے ذریعے روٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو کہ فیزز میں بنے گی اور روٹس بھی جو ہیں یہ پہلے مرحلے میں جو پہلی سیمائی ہے اس میں اس کو مکمل کر لیا جائے گا اور ان کا روٹس کا بھی تعین کر دیا گیا ہے پورا نیٹ ورک کے ساتھ. ان کو جو ایگزسٹنگ میٹرو بسز ہیں میٹرو ٹرینز ہیں ان کے ساتھ ان کو لنک کیا جائے گا تاکہ پورا ایک جو ماس ٹرانزٹ کا اسلام آباد کا جو پلان ہے اس کو مکمل کر لیا جائے. اور یہی وہ ویژن بھی ہے پرائم منسٹر کا کہ کس طرح لوگ جب اسلام آباد میں سفر کریں جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں جس میں نوجوان بھی ہیں جس میں کاروباری حلقے سے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں جس میں مزدور بھی ہیں جو پنڈی سے اسلام آباد آتے ہیں یا جو لوگ مری سے اسلام آباد ٹریول کرتے ہیں ان تمام علاقوں سے جب وہ اسلام آباد کی حدود میں شامل ہوں تو پورا ایک ماس ٹرانزٹ کا جو بندوبست ہے وہ ہو اور وہ آپ کو فیز وائز سی ڈی اے اس کے بارے میں اطلاع بھی کرتا رہے گا اور پرائم منسٹر اس کو خود جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر الحمدللہ جو 4 سال کی نالائکی نااہلی چوری ڈکیتیاں کرپشن کے جو اثرات ہیں جس کی وجہ سے ملک میں 4 سال جس طرح مہنگائی رہی ملک کے اندر جو بے روزگاری رہی ملک کے اندر جو سب سے زیادہ جو سفارتی تعلقات ملک کے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو خرابی کا شکار رہے وہ تمام فورن انویسٹمنٹس جو ملک کے اندر تھیں جو تاخیر کا شکار رہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز دوبارہ سے اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. جو پاکستان 2018 میں عوام کو دے کر گئے تھے دوبارہ سے اسی جذبے کے ساتھ اسی ویژن کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کا ویژن تھا کہ ملک خوشحال ہو ملک میں امن ہو ملک میں ترقی ہو ملک کے اندر بجلی ہو ملک کے اندر سستی چینی ہو سستا آٹا ہو سستی روٹی ہو سستی بجلی ہو سستی گیس ہو وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ سے بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آتے ہی انہوں نے سیاست کرنی شروع کر دی جب نو کانفیڈنس کامیاب ہوا اس کے بعد جو مشکل فیصلے لیے گئے کیونکہ آئی ایم ایف کی وہ شرائط جو عمران خان صاحب جن پر دستخط کرنے گئے تھے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری تھا ورنہ ملک جو شری لنکا بنا کر چلے گئے تھے اس پہ قابو پا کر ڈیفالٹ پہ قابو پا کر آئی ایم ایف کے پروگرام کو دوبارہ ریوائیو کر کے دوبارہ اس کو سٹیبل کر کے جس کی شرائط یاد رہیں عمران خان صاحب دستخط کر کے گئے تھے. جو بھی مہنگائی ہوئی اس کے ذمہ دار فورن فنڈڈ فتنہ صاحب خود تھے اور اب الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن کے جو مہنگائی کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی کا جو ٹرینڈ ہے ڈالر پرائز کا وہ بھی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. جو ریزروز ہیں وہ انکریزنگ ٹرینڈ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ تمام مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دینے کا جو ویژن تھا جو مقصد تھا اتحادی حکومت کا اس کو دینے کے باوجود جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تاریخی وزیر اعظم نے کسان پیکج کا اجرا کیا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو اراؤنڈ 600 بلین کے اراؤنڈ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کے باوجود خواتین انگوٹھوں پہ سیاہی کے نشان لگا کر شناختی کارڈ لے کر قطاروں میں نہیں کھڑی ہیں. آٹے کے لیے چینی کے لیے کسی قسم کا ملک میں سیلاب کے باوجود کوئی کرائسس نہیں ہے. اس وقت ویٹ کو امپورٹ کیا گیا ہے بھاری دل سے اور وہ بھی ٹرانسپیرنٹ پرائسز پہ اور بیسٹ کوالٹی پہ. اور یہ وہ حکومت 4 سال ملک پہ مسلط رہی ہے جو پہلے ایکسپورٹ کرتی تھی ادھر مصنوعی قلت ڈالتی تھی اس کی قیمت کو بڑھاتی تھی آٹا چینی مافیاز جو تھے وہ فائدہ اس سے حاصل کرتے تھے اس کے بعد اس کو امپورٹ کرتے تھے اور پھر لوگ اس کو مہنگی قیمت پر لیتے تھے. اور انشاءاللہ جس طرح بمپر کراپ پچھلی حکومت میں مسلم لیگ نون نے ملک کو بمپر کراپ کے سطح پر لا کر ان نالائقوں کو دیا تھا انشاءاللہ اس کسان پیکج سے دوبارہ سے بمپر کراپ کی طرف پاکستان جائے گا. اور یہ جس میں قرضہ جات ہیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے نوجوانوں کے لیے ہاریوں کے لیے جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے پھر بجلی کا یونٹ 13 روپے کے اوپر جو فکس کر دیا. انہوں نے جو آئی ایم ایف کی شرائط پہ دستخط کیے تھے اس کے باوجود الحمدللہ سیلاب کی اس سچویشن میں وزیر اعظم نے کسان کا سوچا ہے
اتحادی حکومت نے کسان کا سوچا ہے، اس لیے یہ تمام وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا دوبارہ سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو ریوائیو کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 مہینے میں جس طرح وزیر اعظم نے ہنگامی دورے کیے ہیں، سیلاب میں بھی فرنٹ فٹ کے اوپر رہے ہیں، جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کے ساتھ بھی، ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتی تعلقات ملک کے تباہ کر کے فورن فنڈڈ فتنہ گیا تھا اس کو بھی دوبارہ بحال کر رہے ہیں. اور پھر پوری دنیا پاکستان کے اندر دوبارہ سے انویسٹمنٹس کو ریوائیو کر رہی ہے، پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں. سی پیک جو 4 سال تاخیر کا شکار رہا، ختم ہو گیا، بند ہو گیا، آتے ہی اس کو کنٹروورسی کا شکار کر دیا گیا، اس کو دوبارہ سے الحمدللہ ریوائیو کیا گیا ہے. اور اس کی تمام تفصیلات جو چائنا کے وزٹ کی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو 5 بجے وزیر اعظم پاکستان خود اس کے اوپر تفصیلی جو اناؤنسمنٹس ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے. میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اتنی ایکسٹریم پولیٹیکل انوائرمنٹ کے باوجود جو سعودی عربیہ کا وزٹ تھا، جو چائنا کا وزٹ تھا، اس میں میڈیا نے اس کی امپورٹنس کو، ملک کی جو ضرورت تھی اس وقت، اس کو دیکھتے ہوئے جو کور کیا ہے، جو اس کو امپورٹنس دی ہے، پاکستان کی عوام کے لیے دی ہے، پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ کے لیے دی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور ملک کے تمام حالات، چاہے وہ معیشت ہو، مشکل حالات تھے، مشکل فیصلے تھے، اسٹیبلٹی کی طرف ویژن جو تھا وہ جا رہا تھا، جو بجٹ ہے جا رہا ہے، جو بجٹ دیا اس کے مطابق. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. روزگار کے مواقع اس انویسٹمنٹ سے، جو فورن انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے نوجوانوں کو حاصل ہوں گے. تمام حالات الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ملک میں ہر طرح سے حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اگر کہیں حالات خراب ہو رہے ہیں، کہیں کرائسس کی سچویشن ہے، تو وہ فورن فنڈڈ فتنے کے فورن فنڈڈ فتنہ رہا ہے، اسی طرح اسی کنٹینر کے اوپر جہاں وہ موجود ہیں تو کرائسس سچویشن اور حالات کی خرابی صرف کنٹینر پر ہو رہی ہے. پورے ملک میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. سیلاب کی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے کام شروع ہو چکے ہیں، لیکن حالات خراب صرف اور کرائسس سچویشن صرف فورن فنڈڈ فتنے کے کنٹینر کے اوپر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو، ڈالر پرائس نیچے جائے. وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں نوجوانوں کو روزگار ملے، ملک کے اندر فورن انویسٹمنٹ آئے، ملک کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں، کیونکہ وہ 4 سال یہ کر نہیں سکے. وہ تباہ کر کے گئے تھے، وہ خراب کر کے گئے تھے، وہ انفنشڈ ٹاسک تھا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے برداشت ہو کہ وہ کریں. لیکن عوام کے لیے خوشخبری ہے. عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود الیکشن کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن 10 ماہ کے بعد ہوں گے. لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کان کھل گئے ہیں، کیونکہ بار بار کہا جاتا تھا کہ کان کھول کر سن لو، آئینی مدت کے مطابق الیکشن ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تحریک 10 ماہ تک جاری رہے گی. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو حکومتی اور آئینی موقف ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کا تعین آئین کرتا ہے، آئینی مدت کرتی ہے کسی بھی حکومت کی، تو عمران خان صاحب نے کان کھول کر سن لیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 10 ماہ کے بعد ہوں گے، جس وقت ان کا وقت مقرر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور ان اندھوناک واقعات کی مذمت کرنا چاہوں گی جن لوگوں نے اپنی جانیں دی، جس میں صدف نعیم ہے. اور میں نے مطالبہ کیا تھا کہ پنجاب حکومت پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے اس معاملے میں، جہاں انگوٹھے لگا کر ان کے ہسبینڈ سے یہ بیانات لیے گئے ہیں کہ آپ کوئی کارروائی قانونی نہیں کریں گے. یہ جو کرائم ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو کل ٹکر لگ کے ایک نوجوان کی جان گئی ہے، اس کے بعد ایک بابا جی کی جان گئی ہے، ایک پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی کے اوپر دل کا دورہ پڑنے سے جو ہلاک ہوئے ہیں، ان سب کے لیے میں مغفرت کی دعا بھی کرتی ہوں. ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور میں اس کی بھی الفاظ میں ان اندھوناک واقعات کی مذمت بھی کرتی ہوں. اور اب جو اس کانفرنس کا دوسرا حصہ ہے میں اس کی طرف آؤں گی. عمران خان صاحب نے کل کہا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، وہ کرپشن کے خلاف نہیں تھے،
اور وہ علیم خان صاحب کو چیف منسٹر پنجاب لگانا چاہتے تھے. تو میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ایک کلپ دکھانا ضرور چاہوں گی. وہ کلپ میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ بھی چلائیں تاکہ پاکستان کی عوام دیکھ سکے. کلپ چلائیں جی. اس طرح حکومت کی مشکل وقت میں مدد کی. باجوہ ڈاکٹرن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی, ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی, ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے. بطور وزیر اعظم آپ قمر جاوید باجوہ کی بہت تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک پیج پہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک پیج پہ آپ کو نہیں رہے؟ یہ تو جنرل باجوہ سے پوچھنا چاہیے. میرے لیے تو صرف ایک ہی چیز کہ وہ کرپشن کو پرانی سمجھنے میں کیسے میں سمجھتا تھا, وہ احتساب نہیں کرنے کے لیے تیار تھا. یہ ایک ہی شخص کی دو باتیں ہیں, کیونکہ یہ شخص جھوٹا ہے, یہ شخص منافق ہے. اور میں ایک دفعہ درخواست کروں گی کہ یہ کلپ دوبارہ چلائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے ناظرین نے نہ دیکھا ہو. جس طرح حکومت کی مشکل وقت میں مدد کی, جس طرح حکومت کی مشکل وقت میں مدد کی. باجوہ ڈاکٹرن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی, ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی, ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے. بطور وزیر اعظم آپ قمر جاوید تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک پیج پہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک پیج پہ آپ کو نہیں رہے؟ یہ تو جنرل باجوہ سے پوچھنا چاہیے. میرے لیے تو صرف ایک ہی چیز کہ وہ کرپشن کو پرانی سمجھنے میں کیسے میں سمجھتا تھا, وہ احتساب نہیں کرنے کے لیے تیار تھا. شخص کے دو چہرے ہیں. ان کے کتنے چہرے ہیں مجھے اس کا اندازہ ابھی تک نہیں ہو سکا. میں بھی 6-7 سال سے کوشش کر رہی ہوں کہ ان کے اصل کتنے چہرے ہیں میں اس کا پتہ لگا سکوں. لیکن یہ اتنے جھوٹے, اتنے منافق شخص ہیں کہ یہ وہ گفتگو ہے جو یہ کرتے تھے جب یہ اس کرسی پر مسلط تھے. جس کرسی کو بچانے کے لیے, جس اقتدار کو بچانے کے لیے بند کمرے میں انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی آفر دی, ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنانے کے لیے. اگر وہ کرپشن کے ساتھ تھے تو آپ ان کو کس چیز کی آفر کر رہے تھے؟ اور اگر وہ کرپشن کے ساتھ تھے تو وہ بہترین جو ابھی آپ نے جملے بولے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھا, تو پھر آج کیونکہ آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام کرنے کی سیاسی بات, غیر قانونی بات, غیر آئینی بات انہوں نے نہیں مانی اور ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاست میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی, تو اس کے اوپر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف نہیں تھے. اور اگر وہ کرپشن کے خلاف نہیں تھے تو پھر آپ نے بند کمرے میں ان کو کیوں آفر کی غیر معینہ مدت کی, اور وہ بھی غیر آئینی آفر کی. اپنی اس کرسی کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے آئین شکنی کی اور ان کو یہ آفر کی. آپ سمجھتے تھے کہ آپ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ وہ کریں گے جو آپ نے نیب کے چیئرمین کے ساتھ کیا تھا, تو وہ آپ کی بات مان لیں گے کہ طیبہ گل کو وزیر اعظم. کبھی سنا ہے کہ کسی وزیر اعظم نے سیاسی مخالفین کے اوپر کیس بنانے کے لیے جو ہراسمنٹ کا کیس لے کر خاتون وزیر اعظم کے پاس آئی ہو اس کو بند کر دیا ہو وزیر اعظم ہاؤس میں؟ یہ آپ کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے؟ تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ جو آپ نے چیئرمین نیب کے ساتھ کیا وہ آپ کریں گے تو آپ کی بات مان لی جائے گی غیر قانونی. آپ سمجھتے تھے جو آپ نے طیبہ گل کو کیا وزیر اعظم ہاؤس میں کڈنیپ کر کے, بند کر کے, اغوا کر کے, وہ آپ کر لیں گے. آپ سمجھتے تھے آپ نے ڈی جی ایف آئی اے کو باتھ روم میں بند کر کے وزیر اعظم ہاؤس میں جو دھمکانے کی کوشش کی کہ ان سیاسی مخالفین کے اوپر کیسز بناؤ تو وہ ہو جائے گا, اسی طرح کی بات ہو جائے گی. آپ نے یہ سمجھا کہ آپ نیب نیازی گٹھ جوڑ کر کے وہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ایسٹ میکنگ یونٹ میں تبدیل ہو گیا, یہ الزامات لگا کر آپ چیف آف آرمی سٹاف کو غیر معینہ مدت کے لیے آفر کر کے ایکسٹینشن کی, تو آپ یہ تمام چیزیں کرا لیں گے. اگر آپ کرپشن تھی تو چیئرمین نیب نے کیوں نہیں اس کو ثابت کیا اور ثبوت دیا عدالت میں؟ 4 سال وہ کیسز لگے رہے, آپ نے جیلوں میں بند کر دیا, آپ نے انویسٹیگیشن کر لی, آپ نے لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ دیا. آج کہتے ہو رانا ثناء اللہ قاتل ہے, تو پھر اس پہ ہیروئن کا کیس بنا کر کیوں جیل میں ڈالا تھا؟ اس کو قتل کے کیس میں ڈالتے جیل کے اندر.
اگر شہباز شریف چور تھا، مجھے کل بڑی ہنسی آئی، کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں ان چوروں کی غلامی نہیں کروں گا، تو یہ فیصلہ آپ کا ہے کیونکہ وزیر اعظم تو شہباز شریف ہے. یا یہ اسی قسم کی بات ہے جو خودکشی کرنے کی گئی تھی آپ نے؟ تو فیصلہ کر لیں، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں آپ کریں. کیونکہ آپ 4 سال شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکے عدالت میں، خالی پاکستان کی عدالت نہیں، آپ نے NCA میں بھیج دیے کیسز، آپ کوئی ثبوت نہیں دے سکے. آپ کوئی ثبوت کسی بھی مسلم لیگ نون یا اپوزیشن لیڈر کے کسی بھی جو ریپرزینٹیٹو ہے، جو ان کے رہنما ہے، ان کے خلاف ایک ثبوت ثابت نہیں کر سکے. اب بہت دیر ہو گئی. اب آپ وہ اختیار جو آپ ناجائز استعمال کرتے تھے اب آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور آپ کے اس اعلان نے کہ 10 ماہ تک یہ تحریک جاری رہے گی، اس بات کا ثبوت دے دیا کہ آپ الیکشن نہیں چاہتے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں KP کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں GB کی اسمبلی، توڑیں AJK کی اسمبلی، ختم بات. 70% ملک تو آپ کے پاس ہے، حکومت کر رہے ہیں آپ، جس کے وسائل استعمال کر کے یہ لانگ مارچ میں لگا رہے ہیں. جو سیلاب کے لیے لوگوں کا پیسہ اکٹھا کیا، وہ پیسہ کدھر ہے؟ وہ لانگ مارچ میں لگ رہا ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر آپ نے لانگ مارچ کیوں کیا؟ آپ کے پاس تو اختیار ہے، آپ کے پاس تو حکومتیں ہیں. اور اگر آپ الیکشن چاہتے تھے تو آپ نے کیوں نہیں 7 مارچ کو اعلان کیا الیکشن کا؟ کیونکہ آئینی حق اسمبلی کو توڑنے کا صرف ملک کے وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے. آپ کے پاس یہ حق تھا، لیکن آپ الیکشن ملک میں نہیں چاہتے تھے. آپ اپنی کرسی اور اپنی اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے تھے، جس کی آفر آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ کی، جس کو DG ISI نے کہا کہ میں وٹنس ہوں جب انہوں نے بات کی. اور آپ کو تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. جو آپ آئینی کاروبار کر رہے تھے بند کمرے کے اندر، وہ بے نقاب ہو چکا ہے. اور آج آپ کو کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف نہیں تھے، وہ آپ کے نفیریس ایجنڈا کے خلاف تھے. جو آپ پولیٹیکل لوگوں کو اپنا سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے تھے، اس کے خلاف تھے، کیونکہ کرپشن کبھی ہوئی نہیں تھی. اگر کرپشن ہوئی ہوتی تو 4 سال میں ثابت ہو جاتی ہے، تمام ریاستی طاقت کے ساتھ، تمام نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ساتھ، تمام ریاستی اداروں کے ساتھ. کوئی ایسا ثبوت نہیں جو چھپ سکتا ہو کرپشن اگر ہوئی ہو. تمام سرکاری جو ریکارڈ تھا وہ آپ کے پاس تھا. آج کہتے ہو وہی باتیں، وہی تقریریں. اور اس کے بعد جو تمہارا جو حالات ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا، حالات ملک کے بالکل سکون میں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل بہتری کی طرف تمام اشاریے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور کوشش کریں گے جو عوام سے وعدہ کیا ہے. حالات صرف اس کنٹینر کے خراب ہیں. کرائسس صرف اس کنٹینر پہ آیا کیونکہ اس کنٹینر والے شخص کو، جو فتنہ فورن فنڈڈ فتنہ کنٹینر خان ہے، اس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، اس کو کوئی بیساکھی نہیں دے رہا، اس کو کوئی سہارا نہیں دے رہا. کیونکہ امپائر کی انگلی کا اشارہ جو اٹھنے کا خیال جس کو ہوتا ہے، جس کو عادت ہوتی ہے، آج وہ بے یار و مددگار ہے. اور یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری ہے، اس کو کنٹروورشل کرنے کے لیے کہتے ہیں میرٹ پہ نہیں لگائیں گے. تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ بیگانی شادی میں تم عبداللہ دیوانہ ہو. آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ آئینی اختیار وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. آپ بالکل وہی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور انشاءاللہ آئین کے مطابق اپنے وقت پر لگ جائے گا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ 2014 سے کر رہے ہیں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حکومت اپنا کام کر رہی ہے، وزیر اعظم اپنا کام کر رہے ہیں، وزراء اپنا کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم تمام جو ان کی آئینی ذمہ داریاں ان کو نبھا رہے ہیں. ہر کام ہو رہا ہے ملک میں، ہر چیز اسی طرح سے ہو رہی ہے. لیکن صرف ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جہاں سے تم اپنا وہ ایوننگ مارچ جو ہے پارٹ ٹائم مارچ لے کر جاتے ہو، وہاں اموات ہو رہی ہیں. اور پھر کہتے ہیں وہ جانے سے پہلے منہ کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے، رات کو جب واپس جانا ہوتا ہے، جب لوگ کام ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی وہاں سے اعلان ہوتا ہے بہت اہم مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب روانہ. وہ ایک چینل مخصوص ہے، وہ چل رہا ہے ARY، وہ چلا رہا ہے، وہ فیس سیونگ دیتا ہے. بس آج کل فیس سیونگ عمران خان صاحب کو ARY دے رہا ہے. اس کے علاوہ کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی ہاتھ نہیں پکڑا، کوئی انگلی نہیں پکڑا، کوئی اشارہ نہیں کر رہا، کوئی مذاکرات نہیں کر رہا، کوئی منہ نہیں لگا رہا. فیس سیونگ صرف ایک چینل ARY کے اوپر ہے کہ جی بڑے اہم مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب روانہ. اور عمران خان صاحب ٹھیک
20 سے 25 منٹ کے بعد ٹویٹ کرتے ہیں کہ میرا گھر قریب تھا لاہور تو میں وہاں چلا گیا, میں کسی مذاکرات میں نہیں گیا. یہ ان کی جو حالات ہیں کہ بھئی کبھی دھمکیاں, کبھی واسطے, کبھی گالیاں, کبھی رابطے, اور کوئی حقیقت نہیں, کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اعلان 10 ماہ کا الیکشن کا عمران خان صاحب کے کان کھل گئے ہیں اور وہ خود کر لیے. لانگ مارچ کی جو فتنے کی فساد کی حقیقت ہے وہ سپریم کورٹ نے کل بتا دی ہے کہ پچھلا جو 25 مئی والا لانگ مارچ تھا اس میں وکلا کو بھیج کر سپریم کورٹ کے اندر گمراہ کیا گیا, غلط بیانی کی گئی, جھوٹ بولا گیا, کہا مجھے پتہ نہیں چلا تھا فیصلے کا. پورے پاکستان کو پتہ ہے, عمران خان کو نہیں پتا تھا فیصلہ کیا, اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ دستخط لے کر آ جائیں عمران خان صاحب کے. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو شخص اتنا جھوٹ بولتا ہو, جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہو, اس کا ایفیڈیوٹ بھی تو جھوٹا ہی ہوگا نا, اس کی انٹینشن بھی تو جھوٹی ہوگی نا. اس کے سائن کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم گمراہ کرو عدالت کو, تم عدالت سے جھوٹ بولو, تم عدالت سے غلط بیانی کرو, تم عدالت کو کال آؤٹ کرو, تم ججز کو دھمکیاں دو, تم ججز کو گالیاں دو, تم ججز کو دھونس اور دھمکی کے ساتھ پریشرائز کرو, اور پھر اٹیک کس پہ کراؤ؟ متی اللہ جان پہ. وہ متی اللہ جان پہ آج وہاں سپریم وہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے جھوٹ بولا تھا؟ جواب دے دو, بولا تھا, مان لو جھوٹ بولا تھا. عدالت کہہ رہی جھوٹ بولا ہے, عدالت کہہ رہی غلط بیانی کی ہے, عدالت کہہ رہی ہے کہ اپنے وکیلوں کو بھیج کر غلط بیانی کی اور جھوٹ بولا ہے, گمراہ کی عدالت. تم مان لو نا. ایک صحافی کے اوپر اٹیک کرنے سے, جس کی میں مذمت کرتی ہوں, تمہارا جھوٹ سچ میں بدل جائے گا؟ نہیں بدلے گا, کیونکہ تمہیں تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. اور پھر جو سوال کرتا ہے, آپ کو اصل میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ جو ہیرے ہیں, وہ جو فورن فنڈنگ ہے, وہ جو توشہ خانہ کی ڈکیتیاں ہیں, وہ جو زمین کے سودوں کے اوپر, اسلامک ٹرسٹس کے اوپر کرپشن اور چوری ہے اور ڈکیتیاں ہیں, وہ جو 190 ملین بند لفافے کے اندر پوری کابینہ سے فیصلہ لے لیا, یہ تمہیں تمام جب اطلاعیں ملیں اس وقت تمہارا میٹر خراب ہوا اور تم پاگل ہوئے اور تمہیں کرائسس سچویشن آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اور پھر تم نے کہا کہ یہ میرا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو ناکام کر دیں. اور آج تم دوسروں کے اوپر الزام, اپنی ناکامیوں کا بوجھ, اپنی کرپشن کا بوجھ, اپنی ڈکیتیوں کا بوجھ, اپنی چوری کا بوجھ, اپنی نااہلی کا بوجھ, اپنے جھوٹ کا بوجھ آج تم دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, جس کی تمہیں بھی سمجھ آ گئی عمران خان صاحب, آپ کا بھی آج کان کھل گئے ہیں. یہی بات حکومت کہتی تھی, یہی ہمارا موقف تھا. اور آپ کا 10 ماہ یہ تحریک, تم 10 سال یہ تحریک چلاتے رہو, جو تمہارا جو مطالبہ اور ڈیمانڈز ہیں غیر آئینی, وہ تمہیں نہیں ملیں گی. یہ پہلے دن کہا تھا کہ الیکشن اپنی آئینی مدت کے اوپر ہوں گے, آج بھی تم مان گئے ہو کہ کیونکہ آپ کا مقصد الیکشن نہیں, آپ کا مقصد کنٹروورشل بنانا ہے, صرف آرمی چیف کی تقرری کو. اور اس کے اوپر تمہیں کبھی بھی تمہیں جو ہیں وہ اپنے جو تمہارے عزائم ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے. جی اب کوئی سوال کر لیں پلیز. یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ظاہر ہے کہ لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں, آپ حکومت کتنی پرامید ہے کہ وہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا, اور یہاں کے حوالے سے حکومت کی کیا؟ دیکھیں, لانگ مارچ لاہور سے چلا ہے, اسلام آباد پہنچے, گلگت بلتستان جائے, اسکردو جائے, ہنزا جائے, یہاں سے کے پی کے سے ہوتا ہوا جائے, سوات کی ویلی دیکھتا ہوا جائے, مالم جبہ جائے, کوئی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا ہمارا. ہم شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جب وہ وفاقی حکومت کی جہاں سے شروع ہوگی باؤنڈری, ہم لوگ بالکل اس کے لیے کمپلیٹلی تیاری میں ہیں, کیونکہ ہم نے شہریوں کی حفاظت کے لیے, امن کے لیے, کاروباری حلقوں کی حفاظت کے لیے, ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہماری تیاری پوری ہے. باقی پورا پاکستان ہے, سندھ کی طرف لے جائیں, ادھر لے جائیں, خیبر پختونخوا کی طرف, اے جے کی طرف, جی بی کی طرف, ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا.
इंफॉर्मेशन जिसमें 7 साल की सजा भी है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जो ये डिस्कशन और खुरम दस्तगीर साहब की आज स्टेटमेंट आई है कि वो इस रूल्स के साथ नहीं खड़े। आप एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो नई जो अमेंडमेंट्स ले गए हैं, क्या आप उनको सपोर्ट कर रही हैं? दूसरा मेरा प्रश्न ये कि पिछले कई दिनों से एक बहस चल रही है कि मुस्लिम लीग नून ने जुडिशल काउंसिल में अपने 2 वोट जो है वो सरेंडर किए हैं। मुस्लिम लीग नून का पहले उस पर मौक़िफ़ अलग था और उसके बाद जो है कोई तब्दीली आई है। इस पे क्या कमेंट करेंगी कि ऐसी कौन सी जो है वो कमिटमेंट हुई है या किस वजह से जो वोट है वो सरेंडर किए गए? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया FIA वाला, मैं यहाँ थी नहीं और राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर ने एक बड़ी वाज़िया उसके ऊपर बयान दे दिया है कि उसको हम स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के बगैर कोई ऐसे कानून को फाइनलाइज नहीं करेंगे और उसमें जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनी हुई है उसके अंदर तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं और जिनका वो कानून है उन्होंने ही स्टेटमेंट दे दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई भी अभाम या कोई भी गुंजाइश बाकी रहती है और बिल्कुल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जो है वो उस कानून को बेहतर बनाएंगे। अगर कोई कहीं गैप है उसको फिल करेंगे, कोई एतराज है, किसी किस्म का कोई कंसर्न है तो उसको हम दूर करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर इस बारे में कहना चाहती हूं और बिल्कुल इसके ऊपर वाज़िया इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी आ गई है, लेकिन हमें खुद बतौर कौम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और दूसरों को गाली देने, दूसरों के पगड़ियां उछालने, दूसरों की इज्जतें खराब करने, दूसरों के बारे में झूठी खबरें फैलाने मैं हर रोज इस चीज का सामना करती हूं, हर रोज। तो अगर किसी के फ्रीडम से मेरा फ्रीडम जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है तो हमें उसके ऊपर जरूर देखना चाहिए और उसमें मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूं कि जिस तरह पेमरा के अंदर जो हम तरमीम ला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हमने वो कानून में तरमीम की है। तो इस तरह के कानून साजी और इस तरह की जो बाहमी मुशावरत के साथ कानून बने तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आसान होती है और उसको फिर तमाम स्टेक होल्डर्स इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तफरीक जो है आजादी राय की और दूसरों के ऊपर तोहमत लगाने की, डेफेमेशन के कानून को भी बेहतर करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। और मैं अपनी तो कभी मैंने क्लैरिफिकेशन दी नहीं, जो झूठी खबर होती है अगर आप उसको ना क्लैरिफाई करें, मेरा जाती राय ये कि वो बिल्कुल मर जाती है अपनी मौत, क्योंकि जब सच्ची खबर होती है तो उसके बारे में जाहिर है सबूत भी होते हैं, एविडेंस भी होता है और सब कुछ सामने आ जाता है। आपने दूसरी बात की सुप्रीम कोर्ट के जजेस से गालिबन रिलेटेड, तो उसके ऊपर बहुत कैटेगोरिक मौक़िफ़ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दे चुके हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब। और अगर आपको मजीद उसमें कोई तफसील, क्योंकि मैं डिटेल से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन अगर आपको मजीद उस पर डिटेल चाहिए तो हमारे लॉ मिनिस्टर अयाज सादिक साहब के इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि 5 बजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद दौरे चीन से मुताल्लिक अपडेट करेंगे। इमरान खान ने खुद कह दिया है कि इलेक्शन 10 माह बाद होंगे, वो ये बात समझ चुके हैं।